سب سے پہلے قربانی کے لیے کون سا جانور چاہیے؟ قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قربانی کے لیے جانور کون سا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جانور کو، انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو۔ تو قربانی کے جانور کے لیے دو شرطیں، صرف چوپایا نہ ہو، پالتو بھی ہو۔ کیوں؟ دیکھیں نا، ہرن کی قربانی جائز ہے، ماسخورا، بارہ سنگا، کیوں حلال نہیں ہے؟ جب حلال ہے تو قربانی کیوں نہیں؟ وہ اس کی بنا وحشی ہے۔ کوئی گھر میں بھی ہرن پالے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وحشی کے حکم میں ہے۔ اور گائے اور بیل، اونٹ، یہ جنگل میں وحشی بن جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ ان کی بنا پالتو ہے۔ کہتے ہیں اچھا بہیمۃ الانعام میں گھوڑا تو ہے نا، تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو نبی پاک نے منع فرما دیا۔ سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید راوی ہیں، حضور نے فرمایا گھوڑا، پالتو گدھا اور خچر ان کو کھانے سے منع کر دیا۔ تو یہاں انحصار ہو گیا، معاملہ بند ہو گیا۔ اب ذرا بہیمۃ الانعام اس کو ذرا کھولتے ہیں سورۃ الانعام پڑھ کے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا۔ فرمایا جانور دو طرح کے ہیں، ایک ہیں سواری والے، ایک ہیں ذبح کرنے والے۔ جو ذبح کرنے والے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان سے کھاؤ۔ قربانی کے جانور سورۃ الانعام آیت نمبر 142 مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، بھیڑ سے دو، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکری سے دو، نر اور مادہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ سے دو، نر اور مادہ۔ 6۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے سے دو، نر اور مادہ۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ یہ 8 وہ جانور ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا۔ جو کہتے ہیں کٹے کدھر سے آ گئے، بھینسے کدھر سے آ گئے، میں نے کہا تمہیں بتاتے ہیں، اور اہل حدیث زیادہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ، کیا بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو شامل ہیں تو حلال ہیں۔ اگر بہیمۃ الانعام میں شامل ہوں تو حلال ہی نہ ہوں، اگر حلال ہیں تو قربانی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کا قرآن میں ذکر نہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب الاجماع کے اندر امام ابو المنذر نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَامُوسِ حُكْمُ الْبَقَرَةِ، فرمایا اس پہ اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینسے کا ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینس کو، بقرہ کہتے ہیں بقرہ، اور نقطے والا جڑا بقرہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں گائے۔ تو جاموس جو ہے یعنی بھینس، کٹا، بھینسا، اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اہل لغت کا بھی اس میں اجماع ہے۔ المنجد پڑھ لیجئے، لسان العرب پڑھ لیجئے، حکم الجاموس حکم البقرہ۔ اہل لغت بھی اس پہ متفق ہیں کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینسے کا ہے۔
امام حسن بصری ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رسول ان کا قول کتاب الاموال کے اندر، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مصنف عبدالرزاق کے اندر، دیگر اقوال وہ سب یہ کہتے ہیں حکم الجاموع سے حکم البقرہ، جو حکم گائے کا وہی حکم بھینسے کا۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس میں کیا بھینس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب گائے کا ہے وہی زکوٰۃ کا نصاب بھینسے کا ہے۔ چاروں امام اعظم حنیفہ، امام بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اس بات پہ متفق ہیں کہ حکم الجاموع سے حکم البقرہ۔ اہل حدیث جو اس بات پہ چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لے دے کرتے ہیں، ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بابوں کو پڑھ لو۔ سب سے پہلے ابن تیمیہ جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کا مجموع الفتاوی اٹھایا، اس نے بھی یہ بات لکھی۔ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث اس نے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا۔ مفتی نذیر دہلوی اہل حدیث اس نے فتاوی نذیریہ کے اندر لکھا۔ مفتی عبدالستار اہل حدیث اس نے فتاوی ستاریہ کے اندر لکھا۔ ابو البرکات اہل حدیث اس نے فتاوی برکاتیہ کے اندر لکھا۔ مولوی علی محمد اس نے فتاوی اہل حدیث میں لکھا۔ ان کا مفتی زبیر علی زئی جو ان کے ہاں بڑا نامور محقق عالم گزرا، اس کا الحدیث ایک مجلہ، ایک رسالہ شمارہ حضروں سے نکلتا تھا، اس میں اس پہ انہوں نے پورا مضمون چھاپا، سب نے لکھا حکم الجاموع سے حکم البقرہ، کہ جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا۔ اب کہتے ہیں نہیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوا۔ بھائی حضور کے زمانے میں تو عرب میں بھینس تھی ہی نہیں، عربوں میں آج بھی بھینس نہیں ہے۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، آج آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا جی دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس سے؟ سونے کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا جی۔ چاندی سے دیتے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا کس سے دیتے ہیں؟ سونے سے، سونے کی ڈلی سے دیتے ہیں؟ چاندی کی ڈلی سے دیتے ہیں؟ کہا نہیں، روپے پیسے سے دیتے ہیں۔ بھائی حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کیسے دیتے تھے؟ کہا سونا چاندی سے، ان سکوں سے زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو میں نے ان سکوں سے زکوٰۃ دیتے تھے، تو جناب میرا یہی سوال ہے کہ آج روپے پیسے سے زکوٰۃ کیسے ادا ہو جاتی ہے؟ حضور کے زمانے میں تو روپے پیسے سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو کیا کہو گے اس زمانے میں نہیں تھے؟ تو بھائی میرے وہاں اس دور میں بھینسا نہیں تھا، عربوں میں، حجاز مقدس میں نہیں تھا، اس لیے گائے کی، اونٹنی کی، بکری بکرے کی، مینڈے کی حضور نے قربانی کی، لیکن بھینس اس وقت تھا نہیں، اس لیے بھینس کی قربانی بھی نہیں تھی۔ جس طرح اس وقت لوگ جناب زکوٰۃ دیتے تھے سونا چاندی سے دیتے تھے، اس وقت روپیہ پیسہ نہیں تھا، تو آج روپیہ پیسہ ہے تو جناب زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے سونا چاندی کی، کہ جناب بھینسے کی قربانی بالکل ہوتی ہے۔